پروگرام کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قال إني أعلم ما لا تعلمون۔ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين۔ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ یہ سورہ بقرہ کی چند آیت میں نے حضرت آدم علیہ السلام سے متعلق تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ ایسے شخص کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے؟ ہم تیری تسبیح اور پاکیزگی بیان کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام نام سکھا کر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ ان سب نے کہا اے اللہ تیری ذات پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا رکھا ہے، پورے علم و حکمت والا تو ہی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا و حسن الجزا۔ مولانا وقار ندوی صاحب انتہائی پرلحن آواز میں تلاوت قرآن کریم پیش کر رہے تھے۔ سامعین، چونکہ آج کا پہلا دن ہے، مختصر یہ کہ یہ جو رمضان لیکچر سیریز رکھی گئی ہے، اس کی سینٹرل تھیم ہے قصص القرآن، یعنی قرآن کریم کے اندر جو انبیاء علیہ السلام کے واقعات اور دیگر قرآنی شخصیات کے جو واقعات ہیں اس کا مجموعہ ہے یہ۔ اس کو قصص الانبیاء کے بجائے قصص القرآن اس لیے کہا گیا ہے کہ ایک ٹاپک ہمارا حضرت لقمان علیہ السلام کے نصائحت کے اوپر بھی ہے۔ بہرحال آج کا جو پہلا لیکچر ہے، جس کے ہمارے مہمان مقرر ہے جناب ضمیر قادری صاحب، مختصر ان کا تعارف یہ ہے کہ ضمیر قادری صاحب یہ پربھنی کے وسنت راؤ نائک کرشی ودیا پیٹھ کے اسٹوڈنٹ ہیں۔ آپ نے وہاں سے بی ٹیک کیا تھا اور فی الوقت آپ اورنگ آباد کی ایک مشہور کمپنی شیندرا MIDC میں ریڈینٹ فوڈ ٹیکنالوجی میں آپ سینئر مینیجر کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہے ہیں۔ میں کالج کے پرنسپل ڈاکٹر مظہر احمد فاروقی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ ضمیر قادری صاحب کا استقبال کریں۔ ضمیر قادری صاحب اپنے انڈسٹریل خدمات کے ساتھ ساتھ ایک ان کا اہم رول یہ ہے کہ آپ معاون امیر حلقہ ہے جماعت اسلامی ہند اورنگ آباد میں، اور
ہمیشہ ہم ان کے تقریر سننے کے منتظر رہتے تھے. یہاں آج ہمارے لیے بہت بڑا سوبھاگیہ ہے، خوشی کی بات ہے کہ آج وہ ہمارے بیچ موجود ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ ایک دوسری خوشی ہے رمضان المبارک کی آمد کے ساتھ ساتھ. آپ لوگ یہاں دیکھ رہے ہوں گے کہ میرے پیچھے ایک بینر لگا ہوا ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ اسکول کوالٹی اسسمنٹ اینڈ ایشورنس فریم ورک اسکواف انالیسس. ایک جیسا سینئر کالج میں نیک کے طرز پر جونیئر کالج میں ایک اسکواف ملیانکن ہوتا ہے جس کے اندر ریاست مہاراشٹرا میں 1,02,675 اسکولس کا ملیانکن کیا گیا، اس کا انالیسس کیا گیا، جس میں سے شہر اورنگ آباد میں 4 جونیئر کالجز ایسے ہیں کہ جن کو A+ وہاں پر گریڈ ملا. اور ہمارا یہ جو علاقہ ہے شہر اورنگ آباد جو ہے URC1 اور URC2 کے اندر ڈسٹریبیوٹیڈ ہے. URC1 میں مولانا آزاد کالج اورنگ آباد ایک میو ایسا کالج ہے، واحد کالج ہے جس کو A+ گریڈ حاصل ہوا ہے. بہرحال جونیئر کالج کے تمام اساتذہ کی جانب سے یہ جو ٹیم ہے اور ٹیم کے جو ہیڈ ہے، ایک موٹیویشنل فورس جو ہے پرنسپل ڈاکٹر مظہر احمد فاروقی صاحب کا جونیئر کالج کے تمام اساتذہ استقبال کرنا چاہتے ہیں، ان کا ستکار کرنا چاہتے ہیں. میں وائس پرنسپل شیخ عباس صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ ڈاکٹر مظہر احمد فاروقی صاحب کا استقبال کریں، ان کا ستکار کریں. ضمیر بھائی آئیے نا ابھی. میں کوثر میڈم سے گزارش کرتا ہوں کہ سامنے. اسی کے ساتھ ساتھ میں پرنسپل صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ جونیئر کالج کے جو وائس پرنسپل ہے اور سپروائزر میم کوثر صدیقی میم اور فاخر سر، ان کا بھی لوگ ستکار کرنا چاہتے تھے، لیکن نمائندگی کے طور پر میں پرنسپل صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ عباس سر کے بکے پیش کریں. ایک 1,02,675 اسکولس کے ملیانکن میں صرف 4 اسکول شہر اورنگ آباد کے، جس میں اورنگ آباد کا مولانا آزاد کالج ایک A+ گریڈ حاصل کیا ہے. بہرحال اس ستکار کے بعد رمضان لیکچر سیریز جس کا ہم کو پچھلے 11 مہینوں سے انتظار تھا، رمضان المبارک کے تعلق سے صرف ایک حدیث ایک بیان کرتا ہوں کہ جو وقت جتنا تیزی سے گزر رہا ہے ایسا لگتا ہے کہ سیریز ہماری ابھی ختم ہوئی تھی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت دین ایسے گزریں گے جیسا اس کو پر لگے ہوئے ہیں، مہینے ہفتوں کی طرح اور ہفتے دین کی طرح لگنے لگیں گے. اور پھر ایک مرتبہ 4 سال رمضان لیکچر سیریز کا کامیاب اختتام کے بعد یہ 5واں سال، جس کا آج کا پہلا لیکچر، اور ہمارے مہمان مقرر ہے ضمیر قادری صاحب اور ان کا عنوان ہے حضرت آدم علیہ السلام. میں ضمیر قادری صاحب سے انتہائی ادب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنا حاصل مطالعہ پیش کریں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. اما بعد فقال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُولِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ. صدق اللہ مولانا العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ڈاکٹر مظہر فاروقی صاحب، پرنسپل مولانا آزاد کالج،
کالج انتظامیہ کے دیگر اساتذہ اور آج کے اس لیکچر سیشن میں شریک محترم و معزز شرکائے سیشن، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے اس لحاظ سے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ ایک تعلیمی ادارے میں رمضان میں یہاں کی انتظامیہ نے ایک بہت اچھی پہل کی اور یہ ایک سلسلہ شروع کیا کہ ایک آدھ گھنٹے کا سیشن ہو جس میں ہم اپنے قرآن سے، اپنی تعلیمات سے، اپنے دین سے، اپنے انبیاء سے کنیکٹ ہونے کی کوشش کریں، اور اس سیشن کے ذریعے سے پھر ہم وہ روحانی غذا حاصل کریں، وہ طاقت حاصل کریں کہ جو ہمیں مومنانہ زندگی کے جو تقاضے ہیں اس کی تکمیل میں مدد دے سکے۔ تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ آج کے اس دور میں یہ بہت اچھی پہل ہے، ورنہ عموماً کالجز میں جس طرح کا ماحول بن رہا ہے وہ یہ کہ دین بیزاری، پورا تعلیمی نظام تو مذہب بیزاری اور خدا بیزاری پر اس کا ارتکاز ہے، اور ہمارے پاس کالجز میں دین سے بیداری اور دینی تعلیمات سے بیزاری یہ عام طور پر نظر آتا ہے، بلکہ ہم بھی اس سوچ سے کسی حد تک مروب ہو جاتے ہیں، انفیریئر کمپلیکس کا شکار ہو جاتے ہیں کہ دنیا میں آج جتنے مسائل ہیں ان مسائل کی اصل جڑ مذہب ہے اور اس کی وجہ سے یہ سب مسائل ہیں، اس لیے ہم مذہب سے جتنا ڈسٹنس رکھیں، فاصلہ رکھیں، اتنا ہم مادی لحاظ سے ترقی کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ تو اس طرح کی ایک سوچ پائی جاتی ہے اور اس سوچ کو تقویت دینے کے لیے کئی لوگ کام کرتے ہیں، اور جہاں جہاں ان کو موقع ملتا ہے وہاں وہاں وہ اس طرح کے سوالات کھڑے کرتے رہتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے اس حوالے سے ایک بہت ہی مشہور واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ یمن کی نوبل لاریٹ ہیں جسے پیس پرائز ملا ہے 2011 میں، اور اتفاق سے وہ خاتون ہیں، تو خواتین کے لیے یہ ایک بہت اچھا واقعہ ہے اس لحاظ سے۔ ان کا نام ہے توکل عبدالسلام خالد کرمان، بہت ہی بہادر خاتون ہیں۔ تو ان سے کسی جرنلسٹ نے یہ سوال کیا، میں ایز اٹ از وہ سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ہاؤ یور حجاب could be consistent with your high level of education and intellect۔ یہ جو حجاب آپ نے اختیار کیا ہے یہ آپ کی جو تعلیمی قابلیت ہے اور آپ کی جو علمی سطح ہے اس سے کتنا میچ ہوتا ہے، کتنا کنسسٹنٹ ہے۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں جرنلسٹ کیا سوال کرنا چاہتا تھا۔ تو ہماری خاتون نے بہت تاریخی جواب دیا، اور مومن سے توقع اسی بات کی ہوتی ہے، قرآن ہمیں وہی غذا فراہم کرتا ہے علمی سطح پر کہ ہم ایسے جوابات دیں، ایسی گفتگو کریں کہ ہم اسلام کی صحیح نمائندگی کر سکیں، چاہے ہمیں کتنا ہی وقت کیوں نہ ملا ہو۔ کبھی وقت ہمیں کم ملتا ہے، کبھی ہمیں وقت بہت زیادہ ملتا ہے۔ تو ہماری اس بہن نے جو جواب دیا وہ یہ کہ مین ان ارلی ٹائمز واز آلموسٹ نیکڈ، and as his intellect evolved he started wearing clothes. It is the removal of the clothes again that is regression back to the ancient times۔ یہ جواب ہماری خاتون بہن نے دیا کہ انسان کی شروعات اس طریقے سے ہوئی کہ لباس بہت کم تھا، اور جیسے جیسے اس کی علمی ترقی ہوئی تو اس نے لباس کو اختیار کیا، اور یہ اب ہم جب لباس کو ترک کر رہے ہیں یا کم سے کم لباس پہن رہے ہیں فیشن کے نام پر، تو یہ ہم اسی پیریڈ کے اندر جانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس لحاظ سے الحمدللہ آپ لوگوں کی پہل بہت اچھی ہے۔ البتہ ایک مشورہ ہے، اگر قابل عمل ہو تو آپ اسے ضرور اختیار کریں کہ اس طرح کے سیشنز میں شرکاء کے لیے 5 منٹ ہی صحیح لیکن سوالات کا بھی موقع ہونا چاہیے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ماڈل ہے تربیت کا
اس میں سوالات جوابات کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص اسکوپ رکھا ہے. تو آپ کے فارمیٹ میں یہ نہیں تھا، لیکن میں اپنی طرف سے اگر آپ لوگ اجازت دیں گے تو اپنی گفتگو میں سے 5 منٹ کم کر کے شرکاء کے لیے سوالات کا موقع رہے گا، تاکہ ہمیں بھی فیڈ بیک ملے، ہمیں بھی کچھ اپنے احساسات جاننے کا موقع ملے. میں نے اپنی گفتگو کا آغاز قرآن مجید کی سورت، بہت ہی مشہور سورت ہے سورہ ہود، اس کی آیت نمبر 120 سے کیا. سورہ ہود مکہ میں نازل ہوئی، اور یہ ایک ایسے جنکچر پر اور ایسے مرحلے پر نازل ہوئی تھی سورہ ہود کہ مشرکین مکہ کی جو مخالفت تھی وہ بہت ہی شدید تھی، بہت شدید مخالفت تھی، اور بہت نازک دور سے اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جماعت اور آپ کے صحابہ گزر رہے تھے. اور اس میں جس طرح کے احکامات آ رہے تھے تو اس سے ایسا لگ رہا تھا کہ بالکل اب عذاب بالکل قریب ہے، اور کسی بھی وقت پر اس بستی پر عذاب آ سکتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت میں جس طرح کے احکامات تھے، مضامین تھے، اس سے بڑے فکر مند ہو رہے تھے، اور آپ پر بڑھاپے کے آثار طاری ہو رہے تھے. جنرلی انسان فزیکلی بڑھاپے کا شکار ہوتا ہے جیسے جیسے اس کی عمر بڑھتی ہے، لیکن کوئی اپنی آئیڈیالوجی، نظریہ، پیغام جو میرے پاس ہے اسے انسانوں تک پہنچانا ہے، اس کی جو فکر ہوتی ہے اس کے نتیجے میں بوڑھا ہوتا ہے. اس کی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پیش کی. تو اسی صورت میں یہ آیت نمبر 120 ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطبت ہے، اور اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پیغمبروں کے قصے جو ہم تمہیں سناتے ہیں وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے ہم تمہارے دل کو مضبوط کرتے ہیں. ان کے اندر تم کو حقیقت کا علم ملا، اور ایمان لانے والوں کو نصیحت اور بیداری نصیب ہوئی. تو اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں پیغمبروں کے قصوں کی حکمت کیا ہے اس کو واضح کیا، کہ ان قصوں کو سننے کے بعد ہمارے دل مضبوط ہونے چاہیے. یہاں پر قلب یہ لفظ استعمال نہیں کیا گیا، بلکہ فواد یہ لفظ استعمال کیا گیا، جس کا تعلق پوری پرسنالٹی سے ہمارے ہوتا ہے. تو وہ مضبوط ہونا چاہیے. اور دوسرا یہ کہ ہمیں اس میں حقیقت کا علم ملتا ہے، پھر ہم لوگوں کے لیے اس میں نصیحت بھی ہوتی ہے، اور ہمارے اندر ایک بیداری بھی ہم کو نصیب ہوتی ہے. تو آج آپ نے جس موضوع کو منتخب کیا ہے یہ آدم علیہ السلام کے عنوان سے. آدم علیہ السلام کے پورے واقعے کو اگر میں خلاصے کے طور پر آپ کے سامنے سم اپ کروں، اور ہمارے ابھی جو قرآن مجید کی تلاوت ہمارے قاری صاحب نے کی، بہت اچھی قرات تھی الحمدللہ. تو سورہ بقرہ کی جن آیتوں کا آپ نے انتخاب کیا تو وہ ایک مقام ہے جہاں پر آدم علیہ السلام کا قصہ ہے. قرآن مجید میں ایسے کل 7 مقامات ہیں جہاں پر آدم علیہ السلام کا قصہ، اس کا تذکرہ کیا گیا. تو اگر ہم خلاصے کے طور پر اس کو رکھنا چاہیں تو اس کے 4 فیز ہیں جو الگ الگ جگہ پر آئے ہیں. پہلا فیز یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اعلان کیا فرشتوں کے سامنے کہ میں ایک ایسی